السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج اور ابھی دو رائے میں 2 دن بعد دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور شخص کا انتخاب ہوگا. پاکستان کے لیے امریکی صدارتی امیدواروں میں سے کون سا موضوع؟ پھر بات کریں گے حزب اختلاف کی 2 بڑی جماعتوں میں بڑھتی ہوئی خلیج. کیا اس تقسیم کا فائدہ حکومت کو ہوگا؟ جناب، بقول امریکہ کے اپنے صحافیوں کے یہ ایک انتہائی عجیب و غریب انتخاب ہے، الیکشن سائیکل ہے، اور اس طرح کے کینڈیڈیٹس بھی پہلے دیکھنے کو نہیں ملے. لیکن اس کا جو ایک واضح نمونہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وی نیڈ اے بیٹر آپشن، وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. ابھی بس چلا دیتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ پاکستان کے متعلق باتیں کی تھیں. Pakistan is a very, very vital problem and really vital country for us because they have a thing called nuclear weapons. They have to get a hold of their situation. جیسے آپ نے دیکھا یہ باتیں ان کی کافی جنرل ہوتی ہیں، ویگ قسم کی ہوتی ہیں، پریسائز بات پہ نہیں آتے. خارجہ پالیسی پہ بھی پریسائز بات نہیں کرتے. بڑے بڑے الفاظ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک سٹائل ہے. میرا خیال ہے بہت سی چیزوں کو کلیئر ہونا ہے. ابھی میرا خیال ہے فورن پالیسی اسٹیبلشمنٹ جو امریکہ کی ہے، وہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کی تو کلچرنگ پہلے ہوگی اور کلچرنگ کے بعد ہی کوئی صورتحال بنے گی. لیکن جو ہم موضوع ڈسکس کر رہے ہیں نا، پاکستان کس طرح ذکر ہو رہا ہے پاکستان کا، میرا خیال ہے ارسپیکٹیو آف دا فیکٹ کہ یہاں پر کلنٹن جیتتی ہیں یا ٹرمپ جیتتے ہیں، ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ 2 ایشوز جو ہیں نا یو ایس پاکستان ریلیشنز کو ڈومینیٹ کریں گے. جب اکتوبر 2015 میں پرائم منسٹر نواز شریف پریزیڈنٹ کلنٹن سے ملے تھے واشنگٹن میں، یہی 2 ایشوز وہاں پہ بھی ڈومینیٹ کیے تھے. اس کے بعد بھی ان کی جو فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 ایشو ڈومینیٹ کریں گے. ایک کراس بارڈر ٹیررزم، گڈ اور بیڈ، اچھا یا برا، ڈومینیٹ یہی کریں گے. کراس بارڈر ٹیررزم. دوسرا جو پاکستان نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تھا ٹیکٹیکل نیوکس کو انڈکٹ کرنے کا پاکستان کی وار انوینٹری میں، جب اوباما سے ان کی ملاقات ہوئی تھی واشنگٹن میں، یہ ایشو زیر بحث آیا تھا اور پرائم منسٹر نواز شریف کو ان کے میڈیا کے مطابق کوئی امپریسو جواب پریزیڈنٹ کلنٹن کو نہیں دے سکے تھے ٹیکٹیکل نیوکس کی انڈکشن کے حوالے سے. یہی 2 ایشوز ڈسکس ڈومینیٹ کریں گے. ہیلری کلنٹن اپنی پرائیویٹ کنورسیشن میں جو اب لیک ہوئی ہے اس میں یہ بات کہہ بھی چکی ہیں کہ ٹیکٹیکل نیوک جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور پاکستان از ہیڈنگ فل سپیڈ ٹورڈز انڈکشن آف ٹیکٹیکل نیوکس انٹو اٹس وار. لیکن یہ شاید افسوس کی بات ہے کہ جب پاکستان کی بات ہوتی ہے، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی بات آپ نے سن لی، وہ صرف اور صرف اس نیوکلیئر پرزم میں ہوتی ہے، اور اب 2001 کی جنگ کے بعد صرف اور صرف افغانستان کے جنگ کے پرزم کے ذریعے ہوتی ہے. یہ جو ایف پیک انہوں نے ساتھ میں اس کو ہائفنیٹ کر دیا افغانستان جیسے ملک کو اور پاکستان جیسے ملک کو، جس میں بڑی کم سملیرٹیز ہیں، جن کے اپنے احساسات و جذبات ہیں، جن کی اپنی جگہ ہے دنیا میں، اپنے پرزم سے دیکھتے ہیں، اپنے پرزم سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو ساتھ ساتھ کنفلیٹ کر رہے ہیں. لیکن جو آپ کے کچھ رائٹ ونگ تھنکرز کی وہ ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ جناب تو اس سے اختلاف ہی کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ آپ کی جو ہار ہے وہ یہ ہے کہ جون سا بھی امیدوار کامیاب ہو جائے، نئے امریکی صدر نے ہندوستان کے ساتھ سفارتی اور عسکری لنکیجز کو مزید تقویت دینی ہے اور پاکستان کو کوئی خاص چارم اوفینسو کے ساتھ استقبال اس کا نہیں کرنا. تو یہ جو ایک ڈائیورجنس بڑھتی جا رہی ہے، اس کو کس طرح حل کیا جائے وہ بھی، یہ میرا خیال عائشہ خالد ہمارے ساتھ ہیں، وہ اس پہ بات کریں گے. عائشہ خالد صاحبہ وائس آف امریکہ کے ساتھ. جی ویلکم. تھینک یو عمر اینڈ اسد. عائشہ السلام علیکم، آپ ہماری بات آواز سن رہی ہیں؟ السلام عمر. جی ہاں، میں آپ کو سن سکتی ہوں. عائشہ یہ بتائیے گا کہ وہاں صورتحال کیا ہے؟ پاکستان کہیں فگر بھی کرتا ہے اس میں؟ یہ جو ڈیبیٹ چل رہی ہے، پریزیڈنشل ڈیبیٹ جو چل چکی ہے، اب تو مکمل ہو چکی ہے، الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں، پاکستان کا کہیں ذکر آیا ہے اس ڈیبیٹ میں یا نہیں؟ اسد اینڈ عمر، تھینک یو ویری مچ مجھے اس شو میں لینے کے لیے.
پاکستان کا ذکر آیا ہے، یقیناً آیا ہے، کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور اس بارے میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ یہ اپس اینڈ ڈاؤنس کا شکار رہے ہیں شروع سے ہی۔ ان کے کچھ اچھے پہلو بھی رہے ہیں، کچھ منفی پہلو بھی ان تعلقات میں ہمیں دیکھنے کو ملتے رہے ہیں، لیکن جیسے اسد نے ذکر کیا کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ان تعلقات کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے تو ان کی جو ہائی لائٹ ہوتی ہے وہ صرف دفاعی تعلقات تک یا سلامتی کے امور سے متعلق تعلقات تک اس کو محدود کر دیا جاتا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ان تعلقات کے اور بھی پہلو ہیں، ان دونوں ممالک کے درمیان دوسرے بہت سے شعبوں میں تعاون جو ہے وہ 60 سالوں سے جاری ہے۔ ان شعبوں میں ایک انتہائی اہم شعبہ جو ہے وہ تعلیم کا شعبہ ہے۔ تعلیم کے لیے پاکستانی گریجویٹس کے لیے امریکہ کا فل رائٹ اسکالرشپ پروگرام اگر آپ دیکھیے، چاہے وہ اسکالرشپ پروگرام ہو چاہے وہ ڈگری پروگرام ہو، وہ دنیا بھر میں ایسے پروگرامز یا امریکی پروگرامز کا کے سب سے بڑے پروگرامز میں سے ایک پروگرام ہے۔ امریکہ پاکستانی ایکسپورٹس کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ امریکہ کو پاکستان کا سب سے بڑا بائیلیٹرل ٹریڈنگ پارٹنر بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ دفاعی تعلقات کو نظر انداز کیا جائے یا ان کی اہمیت کو ہم کم سمجھیں۔ یہاں پہ یقیناً دفاعی تعلقات بہت اہم ہیں، اور اکثر جب دونوں ممالک کے تعلقات کی بات ہوتی ہے تو دفاعی تعلقات ہی ان کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ دونوں جو اس وقت امیدوار ہیں، ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن، ان میں سے کون سا امیدوار منتخب ہوگا اور کون سا امیدوار پاکستان کے لیے ایک بہتر امریکی صدر ثابت ہوگا، تو یہاں پر یہ وضاحت کر دینی بھی ضروری ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ پارٹی بیس نہیں ہے۔ کوئی بھی پارٹی اقتدار میں ہو، چاہے ریپبلکن پارٹی ہے چاہے ڈیموکریٹک پارٹی ہے، امریکہ کی خارجہ پالیسی اس سے ڈیفائن نہیں ہوگی، اس سے ڈکٹیٹ نہیں ہوگی، بلکہ امریکہ کے خطے میں جہاں پہ پاکستان ایگزسٹ کرتا ہے وہاں پر امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں، جو اسٹریٹجک اس کے انٹرسٹ ہیں اس خطے میں، وہ ڈیفائن کریں گے امریکہ کی خارجہ پالیسی کو پاکستان کی جانب۔ جی عمر رانا، بہت شکریہ عائشہ صاحب، سے بات کرتے رہیں گے اس وقفے کے بعد، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ بڑا ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ 2 دن بعد دنیا کا جو سب سے طاقتور آدمی ہے اس کا انتخاب ہوگا۔ بات ہم اسی پہ کر رہے تھے کہ ریاست پاکستان کے لیے زیادہ موزوں کون ہوگا، ہلری کلنٹن یا ڈونلڈ ٹرمپ؟ جی جناب۔ اچھا، ابھی جو ہم نے عائشہ سے بات کی وہ بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہی تھی، بڑی بیلنسڈ انہوں نے انالیسس کیا، اور لیکن مجھے کچھ فگرز، آپ نے بھی وہی بات کی کہ نان ملٹری اور نان ڈیفنس ریلیشنز کو ایمفیسائز کرنا چاہیے، اہمیت دینی چاہیے، لیکن ایک فگر میرے پاس ہے جو اگر ہمیں کمپیریزن کرنا ہی پڑ جائے تو ستمبر 2014 سے لے کے ابھی تک جو یو ایس کمپنیز نے انڈیا میں انویسٹمنٹ کی ہے وہ کوئی $28 بلین کی، وہ تو شاید مقابلہ آپ کر ہی نہیں سکتے، اور $45 بلین جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں۔ بالکل۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں 2015 میں کتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے؟ جناب $209 ملین کی۔ اب جسٹ کمپیئر کریں آپ اس کو، اور اس صورتحال کے باوجود امریکہ آپ کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے۔ ہاں نہیں، وہ ٹریڈنگ ہے، والیوم بڑا کم ہے، والیوم بہت کم ہے، لیکن اس میں جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی کافی کرٹیسزم ہوتی تھی کہ ادھر ریڈ ٹیپ بہت زیادہ ہے، بیوروکریسی بہت زیادہ ہے، اب بزنس کرنے میں ہر طرح کی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ پاکستان کی لوگ تعریف کیا کرتے تھے کہ یہاں ریڈ ٹیپ، یہاں ڈیفیکلٹیز ان ڈوئنگ بزنس، ان ساروں کو ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن اس میں پھر اور مسائل آ جاتے ہیں، مسائل انرجی، گورننس، سیکیورٹی۔ تو جب آدمی ادھر آ کے سرمایہ بھی لگائے تو
تو ان سارے درپیش بحرانوں میرا کا خیال ہے ایک اور بڑی بنیادی نوعیت کی جو تبدیلی آئی ہے جی پاک یو ایس ریلیشنز میں، وہ جو انڈیا میں دیکھیں نا 1990s کی جو لبرلائزیشن کی اکنامک لبرلائزیشن کی پالیسیز منموہن سنگھ کی جو آئی ہیں، اس کے بعد ایک بہت بڑی تعداد میں انڈینز جو ہیں نا، جو ایکسپرٹس تھے، انجینئرز تھے، سافٹ ویئر انجینئرز تھے، بزنس مین تھے، مڈل کلاس کے بزنس مین، ٹریڈرز تھے، وہ امریکہ چلے گئے تھے. امریکہ چلے گئے. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی. اور وہ اب کا جو دور ہے نا، یہ جو 2001 کے بعد کی دہائی ہے، اس کے بعد وہ سکسیس سٹوریز بن کے واپس انڈیا آنا شروع ہو گئے تھے. بالکل. اور انہوں نے انڈین سوسائٹی میں انویسٹمنٹ، وہ یو ایس سٹیزن بن گئے تھے، امریکہ میں انہوں نے پیسے کمائے تھے، وہ واپس آ گئے تھے، انڈیا میں وہ انویسٹ کر رہے تھے. اور جو وہاں رہ گئے، جو بس گئے، انہوں نے جس طرح کی زندگیاں بنائی. گورنر بابی جندل جو ہیں وہ ایک امیدوار تھے، صدر کے امیدوار تھے. They are providing the basis for strong US India انڈین ریلیشنز. بالکل وہ ایسے ہی. انڈین مڈل کلاس جو ہے، وہ جو امریکہ سے پیسے کما کے واپس آئی تھی، وہ پرووائڈ کر، نہ صرف پرووائڈ کر رہی ہے بیسز، بلکہ وہ انڈین سوسائٹی میں اون کر رہی ہے یو ایس کے ساتھ ریلیشنز کے ساتھ. خیر اب اگر ہم واپس انتخاب پہ آ جائیں ہمارے میں ساتھ، ایک چھوٹی سی بات کروں گا. پاکستان میں کوئی اونرشپ نہیں ہے. nobody owns relations with US. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ساتھ ہی ہمارے عائشہ صاحبہ، جی عائشہ صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن میں سے ریاست پاکستان کے لیے کون زیادہ موزوں ہوگا، اور جو اس انتخاب کا بھی نیچر ہے کہ یہ دونوں جو امیدوار ہیں یہ شاید امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ ان پاپولر ہیں. ایک دفعہ پھر اگر یہ سوال آئے کہ پاکستان کے لیے کون سا امیدوار امریکی صدر کے روپ میں زیادہ بہتر رہے گا، تو میں دوبارہ اپنی بات کا ایمفسائز کروں گی کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے وہ جماعتی سیاست سے بالا تر ہوتی ہے. اور کوئی بھی سیاسی جماعت جہاں پر اقتدار میں ہو، وہ امریکہ کی خارجہ پالیسی پر اتنا اثر انداز نہیں ہوتی جتنا کہ باہر بیٹھے ہوئے نظر آتا ہے، یا جس کی توقع بعض لوگوں کو ہوتی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ دنیا کے اکثر ممالک میں صورتحال یہی ہے کہ دنیا کے زیادہ تر ممالک کی خارجہ پالیسیز جو ہیں وہ ان کی جماعتی سیاست سے بالا تر ہوتی ہیں، اور وہ ان کے قومی مفادات کو سامنے رکھ کے بنائی جاتی ہیں. ونس اگین دونوں جو امیدوار ہیں، جیسے آپ دونوں نے ہی خاصی ریسرچ کی بھی ہے، ان دونوں امیدواروں کی پاکستان کے حوالے سے الیکشن ٹریل کے اوپر، کیمپین ٹریل کے اوپر گفتگو جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور وہ کوئی اتنی فیوریبل آپ کہہ لیجئے نہیں ہے. لیکن اگین وہ سلامتی کے ایشو کے تناظر میں ہے، وہ دفاعی تعلقات کے تناظر میں ہے. پاکستان امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ ان کی ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے، دفاعی اور سلامتی تعلقات سے کہیں بڑھ کر ہے. جی اسد احمد. عائشہ صاحبہ بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے شو میں شامل ہونے کا. تھینک یو. جناب اگر میں ایک بس بات کر لوں ان کینڈیڈیٹس پہ، یہ بات ٹھیک ہے کہ جی خارجہ پالیسی ہے اور اس طرح ہے، اور کچھ ادارے ہیں اور وہ ادارے اب پالیسی بناتے ہیں. ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، پینٹاگون ہے، اور کسی ایک آدمی سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے اس میں بھی قیادت کی تھوڑا بہت انفلوئنس آتا ہے. ہلری کلنٹن صاحبہ جب سیکریٹری آف اسٹیٹ تھیں 2011 میں، تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ 2011 امریکہ اور پاکستان کے بیچ میرے خیال سے ان تعلقات کا جو لوسٹ پوائنٹ تھا وہ نہ پہلے ہوا ہے نہ بعد میں ہوا ہے، کہ ریمنڈ ڈیوس نے جو 2 لاہور کے شہریوں کو ہلاک کیا تھا، اس کے بعد سلالہ اٹیکس جس میں آپ کے 28 فوج پاکستان کے جو سپاہی تھے ان کو آپ نے شہید کیا امریکہ نے. اسی سال اسامہ بن لادن والے ریڈز بھی ہوئے. سلالہ ریڈ کے بعد 8 ماہ تک ریاست پاکستان یہ بار بار کہتی گئی کہ جی آپ معافی مانگیں، آپ معافی مانگیں، آپ معافی مانگیں. ان 8 ماہ کے آخر میں کچھ آپ کے دفاع پاکستان والے بھی
ایک دم سے ایکٹیویٹ ہو گئے کہ ہم نیٹو سپلائی لائن بند کر دیں گے. اگر آپ 70 سال کی یو ایس پاکستان کی ریلیشن شپ دیکھیں نا, اس میں سب سے بڑی بینیفیشری جو یو ایس پاکستان ریلیشنز کی ہے ہمیشہ سے رہی ہے, وہ آرم فورسز رہی ہیں اور انٹیلیجنس سروسز رہی ہیں, وہ دے آر دا بگیسٹ بینیفیشریز. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی پبلکلی اون نہیں کرتے یو ایس پاکستان ریلیشنز کو, مطلب وہ پبلکلی سپورٹ نہیں کرتے کہ آپ کو اسٹرانگ ریلیشنز ہونے چاہیے. تو کیا یہ عجیب صورتحال نہیں ہے؟ اس میں دیکھیں نا, ہمیں نقصان اس طرح ہوتا ہے کہ ہم یو ایس کے پاون بھی وہ بھی بنتے رہتے ہیں, پیادے بھی بنتے رہتے ہیں انٹرنیشنل گیمز میں, اور ہماری سوسائٹی کو فائدہ بھی نہیں ہوتا. ہماری نہ بزنس لنکیجز نہ سائنٹیفک کمیونٹی کی لنکیجز, ہماری لنکیجز کس کی ہیں؟ انٹیلیجنس سروسز کی لنکیجز ہیں, آرمڈ فورسز کی لنکیجز ہیں. اور وہ ہمیں جو سمپتھائزرز ملتے ہیں نا واشنگٹن میں, وہ یا پینٹاگون کے ہوتے ہیں, وہ سمپتھائز بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ کام کر لو ہمارے لیے, اس کے بعد ہمیں واشنگٹن میں ہونے والی ڈیبیٹ میں تمہیں سپورٹ کریں گے. رشتہ جو ہے وہ ٹرانزیکشنل رشتہ ہے, اس سے آگے بڑھ کے نہیں کچھ کیا. اور انڈیا نے اسٹریٹجک رشتہ قائم کر لیا ہے, ان کے سوشل بیسز ہیں. یو ایس انڈیا ریلیشنز کے بڑے اسٹرانگ سوشل بیسز آپ کو انڈین سوسائٹی میں مل جائیں گے, اکنامک بیسز مل جائیں گے. ہمارے ہاں یو ایس پاکستان اسٹرانگ ریلیشنز کے کوئی اسٹرانگ سوشل بیسز نہیں ہے. بات ٹھیک ہے, کوئی اسٹرانگ اکنامک بیسز نہیں. لیکن اس میں یہ بات واضح جو ہوتی ہے وہ یہ ہے, اگر آپ تھوڑا سا پیچھے بھی چلے جائیں, جو پرانے جو حالیہ میں جو امریکی صدر ہوتے تھے, چاہے آئزن ہاور ہو, چاہے رچرڈ نکسن ہو, چاہے جو بش باپ بیٹا تھے, ان کا جو پاکستان کی طرف جو موقف تھا وہ شاید زیادہ نوانس تھا اور زیادہ گہرا تھا. اب 9/11 کے بعد سے اور براک اوباما کے ڈرون پروگرام کو اگر آپ دیکھیں ایک خصوصی نظر سے, تو پاکستان بڑا ایک ایکسپینڈیبل قسم کا وہ کھلونا بن چکا ہے. اور وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ آپ ریاست پاکستان کو ریاست افغانستان سے بار بار جوڑتے جا رہے ہیں. پاکستان کو حالات ضرور ایسے بن گئے, لیکن اب پاکستان کو ایسا ظاہر کرنا چاہیے کہ آپ بھی ایک سوورن ملک ہیں, آزاد ملک ہیں, آپ کے بھی کچھ ایسپریشنز ہیں ساری دنیا میں. آپ جو گلوبل سٹیج پہ اپنے صحیح طرح ایسپریشنز کو نہیں دکھا سکتے, وہ آپ کی خارجہ پالیسی کی بڑی ایک واضح فیلنگ ہے. واضح فیلنگ دیکھیں نا, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے, جو پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے, ان کے کوئی امریکہ کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی لنکیجز نہیں ہیں. مطلب دیکھیں نا, آپ ان کے انٹرسٹ بھی سرو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے جواب میں آپ کو مل بھی کچھ نہیں رہا ہوتا. یا تو آپ انٹرسٹ سرو کریں تو آپ کو کچھ ملے, جیسے ساؤتھ کوریا کو مل گیا, جیسے فلپائنز کو مل گیا, جیسے جاپان کو مل گیا, جرمنی کو مل گیا. انہوں نے کچھ نہ کچھ حاصل کیا نا اس ریلیشن سے, کچھ نکالا. آپ نے کچھ نکالا بھی نہیں, آپ ان کے ساتھ نتھی بھی ہو گئے. آپ کو فورن پالیسی بھی اب آپ کو کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. خیر وہ تو حاضر صورتحال ہے, لیکن ابھی اگر ہلری کلنٹن بھی کامیاب ہو جائیں نہیں, وہ جارج پاکووچ کی ایک آپ کو جارج پاکووچ کی ایک آج جو کوٹیشن کوٹ ہوئی ہوئی ہے نا, ڈان میں کوٹ ہوئی ہوئی ہے کہ جی اگر کلنٹن آ جاتی ہیں ایز پریزیڈنٹ تو جس اوباما کی فورن پالیسی کنٹینیو کرے گی. اور اوباما کی فورن پالیسی اس ریجن میں کیا ہے کہ انڈیا کو اور انڈینز کو خوش رکھنا ہے, یہ جارج پاکووچ کہہ رہے ہیں, اور بے تحاشا ڈرون مارو. اب انڈیا اور انڈینز کو خوش رکھنا ہے, چائنا پہ نظر رکھنی ہے, پاکستان سے نہ تعلقات بالکل ختم کرنے ہیں نہ امپروو کر رہے ہیں, درمیان میں ان کو ان لمبو رکھنا ہے پاکستان کو. یہ جارج پاکووچ ہی از این ایکسپرٹ آن دس ریجن, ہی از این ایکسپرٹ آن دس فورن پالیسی. میرے خیال سے ہلری کلنٹن صاحبہ کی جو نظر ہے پاکستان کی طرف, وہ براک اوباما کی صدارت سے کئی زیادہ سخت ہوگی. یہ میری رائے, آپ شاید اسے دفاع کریں, اختلاف کریں. میں اس سے اختلاف اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ ویری پاسبل ہے, کیونکہ براک اوباما جس زمانے میں پریزیڈنٹ تھے اس وقت حالات اتنے خراب نہیں تھے ریجنل لیول پہ, ریجنل سیکیورٹی اتنی خراب نہیں تھی. اب بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں صورتحال, اور پاکستان کی پرسپیکٹو سے خراب ہو گئے ہیں. اور جو اس سے بھی برا صورتحال ہوگا وہ ہوگا اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیسا درندہ آدمی منتخب ہو جائے, جس کی وہ نہ خاص خارجہ پالیسی کی سمجھ ہے, نہ باقی
باقی ممالک کی سمجھ ہے، نہ آپس میں ریجنل بیلنسز کی سمجھ ہے، اور جو ہندوتوا جلسوں پہ جا کے کہتا ہے کہ جی ہم ہندوستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور اس سب سے انتہا پسند سیگمنٹ انڈیا کی وہ پالیسی میکنگ سیگمنٹس میں سے تعلق بڑھانا چاہتا ہے۔ امریکہ کی میڈیا رپورٹس پڑھنے کے بعد، امریکہ کی جو ایکسپرٹ جرنلز ہیں ان میں جو رائٹنگز ہیں پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے، ان کو پڑھنے کے بعد آپ بڑی آسانی سے یہ نتیجے پہ نکال سکتے ہیں کہ پاکستان میں کلنٹن آئے یا ڈونلڈ ٹرمپ آئے، پاکستان پہ پریشر بہت زیادہ انکریز ہوگا کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے اور ٹیکٹیکل نیوکس، کیونکہ آپ کا جو امیج بن رہا ہے نا، جو امیج بنایا جا رہا ہے وہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک ارریسپانسبل اسٹیٹ، چلیں اسی جس پہ کے ہی پاس بات ٹیکٹیکل نیوکس نہیں ہونے چاہیے۔ اس پہ ہی بات کرتے رہیں گے، اور اگلے حصے میں بات کریں گے کہ حزب اختلاف کی جو دو سب سے بڑی جماعتیں ہیں ان میں خلیج بڑھتا جا رہا ہے۔ دیکھیے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ حزب اختلاف کی جو دو سب سے بڑی جماعتیں ہیں ان میں خلیج بڑھتی جا رہی ہے، کیا حکومت اس تقسیم کا فائدہ اٹھائے گی، اس پہ ہی بات کریں گے۔ جناب، ہوتا ہے کہ جی گورنمنٹ ورسز اپوزیشن، ادھر تو اپوزیشن کے آپس ہی خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے۔ مجھے دیکھیں نا، جو بات بار بار کھٹکتی ہے نا، وہ مجھے نظر آتا ہے کہ ابھی 18 مہینے ہیں الیکشنز ہونے میں، اور ابھی ان تینوں پارٹیز کے درمیان بہت سی لڑائیاں ہونی ہیں اور بہت انہوں نے لڑنا آپس میں۔ آپ نے ایک دلچسپ ایکسپریشن استعمال کیا تھا، وہ ٹرائنگولر فائٹ۔ ٹرائنگولر فائٹ تو ہوگی، لیکن ان کی بہت سی لڑائیاں ہونی ہیں، یہ بہت بہتر ہوگا، اور ابھی وقت بہت باقی ہے، ان کو بٹھا کے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ طے کر لے کہ تاکہ آؤٹ آف ہینڈ نہ ہو، آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو۔ ہمارے ساتھ اسی موضوع پر ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب ہیں، معروف تجزیہ کار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم۔ تھینک یو ویری مچ۔ جناب ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس تقسیم کا، حزب اختلاف میں جو تقسیم ہے، اس کا فائدہ حکومت وقت اٹھا سکے گی؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ معمول کی سیاست ہے پاکستان میں جی، کہ حکومتیں جب بھی بنتی رہی ہیں ماضی میں، جمہوری حکومتیں ہم کہیں، کہ ان کی جو جمہوری حزب اختلاف ہے اس کو آرام سے ٹکنے نہیں دیتی، یہ ہماری تاریخ ہے، اور ہمیشہ سے وہ کوئی تعمیری یا متبادل پالیسیاں لے کے کبھی نہیں ہے کہ کسی بھی ایک ایشو پہ جو قوم کو درپیش ہے اس کا حل کیا ہے، کہ اگر ملک میں بجلی نہیں ہے، کم ہے یا چوری ہو رہی ہے، اب چوری بجلی 40% ہو رہی ہے، 40% بجلی کو پیدا کرنا ایسے ہی ہے کہ آپ کوئی 7,000 8,000 میگا واٹ کے اخراجات برداشت کریں اور وہ لگائیں، تو اس کو روکنے کے لیے کیا حکومت کوئی اقدامات کرتی ہے جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی؟ تو حزب اختلاف کہتی ہے کہ جی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کہ آپ کے پاس کیا تجویز ہے کہ بجلی کی چوری کو روکا جائے، گیس کی چوری کو روکا جائے؟ اگر حکومت قرضے لے کے سبسڈیز دے رہی ہے تو اس کا متبادل کیا ہے کہ آپ حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ کسی بھی صورت میں نہیں۔ اور ساری دنیا نے ہمیں یہ بتایا ہے، اور ساری دنیا یہی کر رہی ہے کہ حکومت بجلی بھی پیدا کرے، اس کو ٹرانسمیشن کا انتظام بھی کرے، اور لوگوں میں بیچے بھی صحیح اور بل بھی وصول کرے۔ ایسا حکومتیں نہیں کرتی، دنیا تبدیل ہو چکی ہے۔ تو جب حکومت نے، مثال دیتا ہوں کہ فیصل آباد الیکٹرک کمپنی کو، وہ ڈسٹریبیوشن کمپنی کو بیچنے کی کوشش کی تو یونین آ گئی، جو پورا ایک مافیا ہے ملک کے اندر۔ اور حزب اختلاف کی جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کا موقف کیا تھا کہ مزدوروں کو مزدور کشی کی جا رہی، ان کی نوکری پکی ہے۔ یہ ملک کے جو مسائل، میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ تعلیم کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے،
अर्बनाइजेशन ग्रो कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक ऐसा महसूस होता है कि ये ठीक नहीं कर रही, तो उसका मसला क्या हल क्या है? जी डॉक्टर साहब, एक सवाल करना चाह रहा था मैं कि ये एक ट्रायंगुलर फाइट बनती हुई नजर आ रही है पीपल्स पार्टी, पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान। तो आपके ख्याल से ये लड़ाइयाँ तो अभी बहुत सी होंगी इलेक्शन से पहले, 2018 के इलेक्शन से पहले, तो आप ये मुनासिब नहीं समझते कि ऐसा हो जाए कि कोई कोड ऑफ कंडक्ट ये तय कर लें ताकि ये बिल्कुल वो ना हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए ये लड़ाई? कोड ऑफ कंडक्ट आप कर भी लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहली चीजें मौजूद हैं हमारे यहाँ। हमें दुनिया से सीखना है कि पार्लिमानी जमहूरियत की रिवायात क्या हैं, और हमारी पार्लिमानी जमहूरियत की तारीख कोई इतना कम भी नहीं है। 70 साल तो हमें आजाद हुए और उससे पहले भी 20 साल के कम से कम अरसा लगे हैं। चलो 1936 के इलेक्शन से आप लगा लें, तो ये इतना 70, 80 साल, 90 साल का अरसा है जिसमें कि ये जमहूरियत या उससे पहले भी इंतखाबात होते रहे हैं। असल में यह है कि कोई नजरियात की सियासत रही नहीं, ठीक, और जो रहनुमा है खसूसी तौर पे जो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एस्टेब्लिशमेंट से मुराद मेरी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, उससे मैं MQM, ANP, JUI, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेता हूँ। इन्होंने मुल्क को लूटा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये इकट्ठे हैं। जमहूरियत अगर किसी जराइम पेशा आदमी को या गिरोह को, कातलों को, गासिबों को पनाह देती है तो जमहूरियत पर एतमाद बाकी नहीं रहता। ठीक, बिल्कुल। और यही मसला है कि हुकूमतें जब फौज ने गिराई हैं तो लोगों ने फौज का साथ दिया है, जो मुल्क की बदकिस्मती है। वही रवैये आज हम देखते हैं। नजरियात नहीं कि हमने दूसरे को खराब करके अपने आप को अच्छा कैसे साबित करना है। एक अगर अच्छा साबित करने की कोशिश करती है पीपल्स पार्टी, तो ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून कहेगी कि आपका माजी क्या है, वो सरे पैलेस क्या है, वो हार क्या है, वो करप्शन, वो जरदारी, वो काम। तो जाहिर है कि इससे तो मुल्क में कंफ्यूजन पहुंचेगी और लोगों में जहन में यही जाएगा जो जाता रहा है कि ये सारे गंदे हैं। और ये इस किस्म का मुकालमा मुल्क के अंदर इस वक्त भी मौजूद है। जमहूरियत को भी नुकसान, सियासी जमातों को भी नुकसान, और जाहिर है कि उससे जो जमहूरियत है या सियासत है वो बदनाम हो जाएगी। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनकी लड़ाइयाँ ना कराएं मीडिया में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का, थैंक यू। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनकी लड़ाइयाँ मीडिया वालों को नहीं करानी चाहिए, नहीं करानी ये। और देखें ना, बहुत सी लड़ाइयाँ होनी है अभी। आप मुझे ये बताएं जनाब कि इसमें दो राय प्रोग्राम भी मुलव्वस है कि ये नहीं, मीडिया हमने तो कभी लड़ाई करवा रही है इनकी? नहीं, हमने तो कोई ये देखें ये किस तरह के मौजूद हैं। हमारा तो बिल्कुल डिफरेंट तरह का एनालिसिस होता है और उसमें एनालिसिस करके हम साइड पे हो जाते हैं। हम किसी को ना लड़वाते हैं ना हमारा ये काम है। नहीं, लेकिन ये जमहूरी एक डिस्कशन है, इसमें शायद डॉक्टर साहब से ही कह रहे हैं कि आगे पीछे होता रहता है। डॉक्टर साहब की बातें मुझे बड़ी इम्प्रेस की हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। उनकी बातें बहुत ज़बरदस्त थी। और लेकिन ये देखें ना, ये जो दो पार्टीज़ हैं ना ऑपोजिशन की, पीपल्स पार्टी और PTI, इनमें जो मुख्तलिफ वो पोजीशंस का फ़र्क है ना, कि पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शंस की बात करती है, 2018 के इलेक्शंस की। PTI गवर्नमेंट गिराने की बात करती है। खैर इस पे मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा, लेकिन इस पे बात करते रहेंगे उसके बाद, वक्फा ले लें वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी हिज़्ब इख्तिलाफ की, जो दो बड़ी जमातें उनके आपस की खाना जंगी की। जनाब मुझे ये बताएं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में ये कहा जाता था कि जब वो वापस आईं जिला वतनी काटने के बाद 86 में या अभी 86 में ज़िया साहब के दौर के वक्त जी, तो पीपल्स पार्टी की जो तरक्की थी वो इसलिए थी क्योंकि उन्होंने जो अंकल थे, उनका नाम शायद रमेश साहब था, जतोई साहब था, कुछ ऐसे, खर साहब जो सबसे बड़े वो थे, उन सारों को पीपल्स पार्टी से आहिस्ता आहिस्ता से साइड लाइन कर दिया गया। अब एक तरफ वो अपने सारे अंकलों को दूर कर रही हैं, इस तरफ जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चाचे मामे अंकल कही जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी को क्या ये बात समझ लेनी नहीं चाहिए कि आप ओल्ड गार्ड को फारिग करें ताकि जो आपका मीडियन वोटर है जो 22 साल का है वो कहे कि भाई मैं पीपल्स पार्टी को सलाम करता हूँ? नहीं, दो बातें हैं। एक तो जो बिलावल भुट्टो जरदारी है ना, वो तो बहुत यंग हैं,
تو یہ مطلب سارے اتنی زیادہ ایج کے ہیں ان کے جو باقی جو رائیولز ہیں. تو آپ ایاز صادق سے اتفاق کر رہے ہیں. ایاز صادق صاحب نے آج کہا, دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بڑا اسٹرانگ ایکسیپشن, آئی ٹیک اے اسٹرانگ ایکسیپشن کہ آپ نے بے نظیر بھٹو کو بلاول بھٹو زرداری سے کمپیئر کیا, کیونکہ کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. دیکھیں نا, انہوں نے بہت ہارڈ شپس فیس کی ہیں. بے نظیر بھٹو نے جیلوں میں رہی ہیں, بہت زیادہ صحبتیں برداشت کی ہیں, اور ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو ریزسٹ کیا ہے. انہوں نے تو بہت آرام اور آسائش میں پالیٹکس کر رہے ہیں. 19 گاڑیوں کا قافلہ ہوتا ہے جو ان کو ادھر سے ادھر لے کے جاتا ہے, تو وہ بے نظیر بھٹو تو اکیلی پھرتی تھیں یار, اکیلی. لیکن چلیں آپ اس چیئرمین کے ساتھ اتنا تو اتفاق کر ہی رہے ہیں, اور جو آج ایاز صادق صاحب اسپیکر صاحب نے کہا کہ جی ہم ساروں کی جو عمر ہے وہ کئی زیادہ ہے, تو وہ احتراماً ہمیں اگر چاچا یا انکل کہیں تو درست کہتے ہیں. سیریس انالیسس آ جائیں جی, آ جائیں سیریس انالیسس پہ آ جائیں. دیکھیں نا, یہ جو پالیٹکس ہو رہی ہے نا, جی, اس کا جو جغرافیہ ہے نا وہ سارا پنجاب میں لوکیٹڈ ہے. کیونکہ انہوں نے جو لڑائی لڑنی ہے نا, جو الیکشن جیتنے کے لیے, گورنمنٹ بنانے کے لیے 2018 میں تو سمجھتا ہوں یہ ساری پارٹیز الیکشن موڈ میں ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں جناب, آپ نے جی ان کا جو الیکشن کے بعد گورنمنٹ بنانے کا جو اسپریشنز ہیں نا, وہ پنجاب میں, پنجاب کی پالیٹکس میں. آپ جب پنجاب کی بات کرتے ہیں تو کیا پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں یہ جو سب اختلاف ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی کی 3 سیٹیں مظفر گڑھ میں اور 2 رحیم یار خان میں. تو اگر تحریک انصاف اپنی تنہا پرواز پہ جانا چاہتی ہے وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ اتحاد کریں گے آپ کچھ پانے نہیں والے. نہیں, اس میں دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا, کلاس بیس اس کا جو ہے ہمیشہ سے, کبھی بھی مڈل کلاسز اس کو سپورٹ نہیں کرتی نہیں پنجاب میں. اور پی ٹی آئی کی جو اسٹرینتھ ہے وہ پنجاب کی مڈل کلاسز ہیں. یعنی جو مڈل کلاسز نواز شریف کو 90s سے سپورٹ کر رہی ہیں, عمران خان نے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا, اور اس اٹریکشن کی وجہ سے عمران خان کو ایک اور بڑی کلیئر بات ہے کہ اس کے پیچھے جو لوگ کٹھے ہوئے ہیں, جو ووٹرز کٹھے ہوئے ہیں, وہ نواز شریف کو اور زرداری کو اپنی مشکلات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے وہ عمران خان کبھی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں جائے گا, اور ایک اگر یا نون لیگ کے ساتھ نہیں جائے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا ووٹر اس کے ساتھ رہے گا جب تک وہ ان دونوں کی مخالفت کرتا ہے. اور ایک اگر میکرو بات کر لیں, جمہوری نظام میں ایک چیز کی کافی شدید ضرورت ہے, وہ ہے برداشت. آپ کو آپ کی جو تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ حزب اختلاف کے ساتھ آپ نے جو کچھ کیا حکومت وقت نے, یا ماضی کی جس طرح فوجی آمریت ہوتی تھی, یا بھٹو صاحب کا دور تھا, ایوب خان کا دور تھا, اس نے شاید حزب اختلاف کی طرف وہ برداشت نہیں دکھائی. اور آپ کو کچھ نہ کچھ جراثیم اس حکومت میں بھی اور پچھلی حکومت میں بھی نظر آتے ہیں جو ڈیموکریٹ الیکٹڈ منتخب حکومتیں تھیں. تو اس ڈیموکریٹک کیا جراثیم نظر آتے ہیں؟ میں کہہ یہ رہا ہوں جناب کہ حزب اختلاف جو ہے وہ آپ کی جمہوریت کا ایک برداشت نہیں کرتے یہ لوگ. نہیں, برداشت ہے, لیکن اس سے بھی میرے خیال سے بڑھنا چاہیے. میرا خیال ہے برداشت جو لوگ یہ نہیں کرتے نا, پاکستان کی ریاست جو برداشت نہیں کرتی, وہ بلوچستان میں ڈسینٹ کو برداشت نہیں کرتی. ٹھیک ہے, یہاں پنجاب میں, سرحد میں, کراچی میں ڈسینٹ سب کر رہے ہیں یار. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ گورنمنٹ سے اوپنلی ڈسینٹ کر رہی ہیں. یہاں برداشت کا معیار بالکل ڈفرینٹ ہے. اگر ڈسینٹ کا برداشت نہیں ہے, ڈسینٹ کو برداشت نہیں کرتے, تو یہ بلوچستان میں نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آج اسما جہانگیر نے یہ بات کہی بھی ہے کہ اگر بلوچستان میں اختر مینگل یہاں پر ایک قافلہ لے کے آ رہا ہوتا کہ میں اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرتا, تو پاکستان کی ریاست ریاکٹ کس طرح کرتی؟ آپ کو پتہ ہے کس طرح ریاکٹ کرتی؟ پتہ ہی نہ چلتا. یہاں پر وہ شعر بنے ہوئے ہیں جناب چیف منسٹر صاحب کے, جی وہ نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان پہ جو بلوچستان کا سٹینڈرڈ ہے معیار ہی مختلف ہے, سٹینڈرڈ ہی مختلف ہے. آپ بلوچستان کو اسی نظر سے دیکھیں جو آپ باقی 3 صوبوں کو دیکھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ سے میں بالکل اتفاق کروں گا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے تک مجھے اور عمر فاروق کو اجازت دیں. خدا حافظ.